حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ کے سامنے امامت کرائے. یہ ہے میرے ابو بکر کا عشق, یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا عشق. میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی امامت کر رہا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں حضور نے لوگوں کو متوجہ ہو کے صحابہ کرام کی متوجہ ہو کے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے. آئندہ اگر کسی کو نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے. کیا کہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے. چنانچہ جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے. اور تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجا سکتی ہیں کسی مقام پر, لیکن مرد جو ہیں حضرات وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. بس یہ حدیث اسی لیے میں نے پیش کرنی تھی تاکہ اپنا عقیدہ پیش کر سکوں کہ امامت پر سیدنا صدیق اکبر نے شکر ادا کیا ہے. اور رسول نے کہا ہے میری موجودگی میں کرا لیتا, میں جو کہہ رہا تھا. حضور خود کہہ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں یار ہاں اب کیا کرے بندہ. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پر مرد ناداں پر کلام میں نرم و نازک بے اثر. جتنا مرضی کلام پڑھ لو وہ بے اثر رہے گا. اگلی حدیث جو ہے وہ بخاری کی ہے. احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا, ابو داؤد نے بیان کیا. لفظ جو استعمال کر رہا ہوں وہ نسائی کی ہے. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں, ان کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے, سنیے گا, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے انہیں بلایا. ان کا بیان ہے کہ وہ نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے بلانے پاس آنے سے تمہیں کس شے نے روک کر رکھا؟ کس نے روکا تھا جب میں تمہیں بلا رہا تھا؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے ایمان والو جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہو تو تم اللہ اور رسول کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ. توجہ ہے. اس کے بعد انہوں نے معذرت کی اور دوبارہ ایسا کرنے سے توبہ کر لی کہ حضور جب بھی پکاریں کہ میں ہمیشہ حاضر ہوں گا. تو اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ بولیے کہ وہ فرض نماز ادا کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے حاضر ہوں گا. رسول اللہ نے کہا نہیں, جب میں نے کہا تھا تو فرض نماز کو میری پکار پر قربان کر دیتے, چھوڑ دیتے اور میری خدمت میں حاضر ہو جاتے. آپ نے توجہ کی کہ نہیں کی؟ دیکھیں نبی کی پکار کا مقام کیا ہے. یہ جانتے ہو نا جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے گوشت کو کاٹا تھا, بولو نا, 9 پہاڑیاں تھیں ان پر گوشت کو پھیلا دیا تھا اور پھر خدا نے کہا تھا کہ ان کو آواز دے. تو جو ہے آپ کی ثم ادعوهن یاتینک سعیا, جب آواز دی تو وہ سارے کے سارے دوڑتے چلے آئے تھے. بولو نا, نبی کی پکار مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. تو جو ہے آپ کی. اور جب عیسیٰ مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى, کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. نبی پکارتا ہے مردے زندہ ہوتے ہیں. اب سن رہے ہو؟ نبی پکارتا ہے پرندے زندہ ہو کے دوڑتے چلا آتے ہیں نبی کی پکار پر. ابراہیم نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو آواز دی تھی سب کو. خدا فرماتا ہے کہ جتنی بنی نوع انسان موجود تھے اور ان کے شکموں کے اندر جتنے بچے موجود تھے, ان کی سلبوں کے اندر جتنی اولاد موجود تھی, سب نے ابراہیم کی بات سنی اور سب نے لبیک کہا تھا کہ مولا ہم حاضر ہیں. نبی کی پکار میں اتنا اثر. نبی کی بولیے, آپ سن رہے ہیں میری بات نہیں سن رہے؟ نبی کا پکارنا خدا کی قسم فرض نماز سے افضل ہے. نبی کا پکارنا فرض نماز سے افضل ہے. ابن خزیمہ امام بخاری کے استاد, امام ابن حجر اسقلانی, تمام ائمہ کرام سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نبی کی پکار پر لبیک کہنا یہ فرض نماز سے بھی افضل ہے. نمازیں چھوڑ دو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولیے حاضر ہو جاؤ. اب حضور کی پکار پر لبیک کہنا یہ نماز سے کیوں افضل ہے؟ کیونکہ ہمیں سب کچھ حضور کے وسیلے سے ملا ہے. سبحان اللہ. ملا کہ نہیں ملا؟ کس کس کو ملا ہے حضور کے وسیلے سے؟ ہاتھ نیچے کیجئے.
ہمیں حضور کے وسیلے سے نماز روزہ زکات سب ملا ہے. ایسے ہی ہے. اور میں تمہیں حدیث سناتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی بھی حدیث ہے, دونوں کی ہے. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث کو کئی باب میں بیان کیا جاتا ہے, اس کا بھی ایک مفہوم ہے, اس کو بیان کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بستی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اصحابہ کرام کے ساتھ ایک بستی کے باہر سے گزر رہا تھا. اچانک اس بستی کی بیبیاں چیخو پکار کرتی باہر کو نکلی, دوڑی اور آ کر ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارا ایک مریض اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے, سانپ نے کاٹ لیا. آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ جھاڑ پھونک بعد میں تو یہ دم درود ہو گیا ہمارا, اس وقت یہ جھاڑ پھونک ہوتا تھا. غیر اللہ کا جس پہ نام لیا جائے اسے جھاڑ پھونک کہتے ہیں. تو جو ہے آپ کی کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تو ابو سعید خدری فرماتے کہ ہم میں سے ایک پکارا کہ میں کچھ جانتا ہوں, میں کچھ جانتا ہوں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ جو شخص پکارا کہ میں خود جانتا ہوں جھاڑ پھونک کرنا, کچھ پڑھنا جانتا ہوں, وہ خود حضرت ابو سعید خدری خود ہی تھے. وہ خود ہی تھے. مسلم کہتے ہیں کہ وہ خود ہی تھے. فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. وہ بیبیاں پکڑ کر لے گئی ان کو مریض کے پاس. انہوں نے کچھ پڑھا, پڑھ کر دم کیا. جب دم کیا تو وہ سانپ کا زہر زائل ہو گیا, مریض سے دم ہو گیا, شفا یاب ہو گیا. عورتیں بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے مریض کی جان بچ گئی. انہوں نے تحفے کے طور پر کھجوریں دی, بکریوں کا گوشت دیا, دودھ دیا, توجہ ہے, اور انعام و اکرام دیا, کچھ پیسے بھی دیے, نظر و نیاز پیش کیا. یہ تمام اسباب لے کر اچھا قافلے والوں کے ساتھیوں کے لیے بھی کھجورے اور دودھ بھیجا. جب یہ سارا سامان پہنچا ابو سعید خدری لے کر گئے ان کے پاس, تو قافلے والوں نے تعجب سے پوچھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو جھاڑ پھونک آتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کہا کوئی جھاڑ پھونک آتی ہے, میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا, الحمد شریف پڑھ کے میں نے دم کر دیا تھا. تو اللہ نے اسے شفا دے دی, ورنہ مجھے کیا جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے. تو پھر کہا کہ انہوں نے نظر و نیاز ہم سے سب کے لیے دی ہے. تو تمام صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے, ہم پہلے مصطفیٰ کریم کے پاس جائیں گے, پوچھیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے, حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ نظر و نیاز کو لینا. سن رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو مقصد بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے حدیث پڑھی ہے. وہ یہ سامان لے کر مصطفیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا حضور ایسی ایسی عورتیں آئی تھیں, سانپ ڈسا تھا تو میں نے فاتحہ پڑھی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی, زندہ ہو گیا. تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں, فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. اس میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے, ان میں جان پیدا کر دیتی ہے. تو پھر فرمایا اچھا حضور یہ میں نظر و نیاز ملی ہے, اس کا کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک ایک حصہ سب لو اور دو دو حصے مجھے دو. ایک ایک حصہ ہے تم سارے لو, دو دو حصے میرے لیے نکالو. تو انہوں نے مذاق سے پوچھا حضور آپ کو کہ دو حصے دے؟ تو حضور نے فرمایا کیونکہ میرے صدقے تمہیں یہ دین ملا ہے. تو میری وجہ سے تمہیں یہ فاتحہ ملی, یہ سب دین میری وجہ سے ملے. تو یہ سب چیزیں ہمارے استعمال کے قابل ہیں کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں. یہ نماز ملی حضور کے صدقے میں, روزہ ملا حضور کے صدقے میں, زکوٰۃ ملی, حج ملا, عبادتیں ملی, سب کچھ ملا حضور کے صدقے میں. تو جن کے صدقے میں مل رہا ہے کیا ان کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے؟ کہو لبیک لبیک. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہ لبیک کہنا آپ کی فرض نمازوں پر بھی بھاری ہے.
حضور کی پکار پر آواز دینا. بولیے آپ کا عشق مصطفیٰ، آپ کی محبت جو ہے، پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نمازیں جو ہیں، چلیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا لوں، پھر اس کی طرف آؤں گا. بہت مرتبہ سنائی ہے، پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ آپ کی عبادات پر کتنا حاوی ہے. حضور کے وجود اطہر سے محبت کرنا، حضور کو پکارنا، حضور کی طرف متوجہ رہنا، کیا متوجہ رہنا، یہ کتنا زیادہ بھاری ہے آپ کی عبادات پر. یہ سنو، آپ اس کو غور سے سنو. بخاری کی حدیث ہے، پہلے بھی سن رکھی ہوگی، معروف حدیث ہے، بیان کر چکا ہوں اس کو میں. پھر سنو. عبداللہ صحابی تھے، شراب پیتے تھے. ابھی حرمت شراب کے احکامات جو تھے مکمل طور پر نافذ نہ ہوئے تھے. جب آئی آیات تو شراب مکہ و مدینہ میں بہتی نظر آئی، لیکن اس سے پہلے کئی جو جنہوں کا صحابہ کرام تھے انہوں نے پہلی ہر چیز چھوڑ ڈالی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. کچھ تھے کہ جو ان کے منہ کو لگی ہوئی تھی وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. ان میں ایک عبداللہ بھی تھا، ایک صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ منع کیا کہ تم شراب نہ پیا کرو. شراب بندہ پیتا تو نماز کے پاس نہیں جاتا. یہ جاتا ہے؟ بولو نا، نہیں جا سکتا. تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، شراب پیتے. تو رسول اللہ نے کوڑے مروائے، بار بار کوڑے مرواتے تھے، 2 منہ والے کوڑے مرواتے تھے. آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ یہ پنکھا کیوں بند ہو گیا؟ یہ پنکھا کس لیے بند ہو گیا؟ اس کو کریں اور ان کی طرف کر دیں. اگر آپ کو وانی چاہیے تو ان کی طرف کر دیں. بیٹھ جائیے، لوگوں کی طرف کر دیجیے. وہ پنکھے کا منہ بھی پیچھے ہو گیا، تو پیچھے کو بیٹھا ہوا ہے. چلو ہوا لینی ہے تو سامنے آ کے بیٹھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ عشق مصطفیٰ کی آواز اچھالی نہیں ہے. اچھا اب وہ شراب پیتے تھے، حضور نے کوڑے مروائے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے. تو لوگوں میں وہ گستاخ مشہور ہو گئے. جہاں بھی جانا صدائیں آنے لگی، وہ دیکھو عبداللہ گستاخ آ گیا، وہ گستاخ آ گیا. کتنی مرتبہ رسول نے اپنی زبان سے خود کہا کہ نہ پیا کر، پھر بھی باز نہیں آتا. شراب پیتا رہتا ہے اور حضور سے مار بھی کھاتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. ایک دن لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، عبداللہ وہاں پر نکل آئے. لوگوں نے پھر اچھا بڑے بڑے جنوں قدر صحابہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سب نے کہنا شروع کر دیا او گستاخ آ گیا جو نبی کی آواز کو نہیں پہچانتا. نبی نے کئی مرتبہ کہا نہ پیا کر، نہ پیا کر، پھر بھی باز نہیں آتا، پیتا رہتا ہے شراب کو. تو بیٹا ان بچوں کو ذرا آپ بٹھائے. میری جو توجہات ہوتی ہیں یا تو انہیں پہلے یا بٹھا دیں، پیچھے بیٹھ جائے کھلی جگہ میں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو نہ بار بار اگر غسل خانے کی طرف جانا ہے، اس طرف بھی ہے بنا ہوا، اس طرف بھی بنا ہوا ہے، تو آپ آسانی سے ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں، ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں. اچھا توجہ ہے آپ کی؟ تو لوگ کہنے لگے وہ دیکھو مسجد نبوی میں وہ گستاخ آ گیا. حضور نے کئی مرتبہ منع کیا پھر بھی باز نہیں آتا. تو جب گستاخ کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی تو حضور کا گھر آپ جانتے ہیں ساتھ ہی تھا. حضور کے کانوں میں آواز چلی تھی کہ لوگ میرے عبداللہ کو گستاخ کہہ رہے ہیں. حضور فوراً مسجد میں آئے اور پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں عبداللہ گستاخ ہے؟ سب کی زبانیں گونگی ہو گئی. کسی کے بولے کون بولے میرے نبی کے آگے؟ سب نے آنکھیں جھکا لی. حضور نے پوچھا کون کہتا ہے عبداللہ گستاخ ہے؟ سب خاموش. پھر پوچھا کون کہتا ہے عبداللہ گستاخ ہے؟ پھر خاموش. پھر حضور نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی، ختم نبوت کا تاج پہننے والا، عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، اس بات کی گواہی دیتا ہوں عبداللہ میرا سچا عاشق رسول ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بڑے خوش ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کچھ تو بڑے خوش ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں پیر جی، فتویٰ مل گیا ہے، سب کچھ ہم بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے ہم بھی لگاتے ہیں تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. پہلے یہ سنیے وجہ کیا تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس ایسے فرما رہے ہیں. تو وجہ یہ تھی کہ عبداللہ صبح سے لے کر شام تک صرف میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے. ان کو کوئی غرض نہیں تھی کون امامت کرتا ہے، کون جہاد پہ جا رہا ہے، کون زکوٰۃ لے رہا ہے، دے رہا ہے، کوئی غرض نہیں تھی. ان کا کام یہ تھا کہ بددعا کے چہرے کو دیکھنا. حضور نے کہنا عبداللہ، کہنا جی حضور لبیک. بس
یہ کہتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے ہیں حضور کو دکھ سناتے ہیں. آپ آتے ہیں جیسے پیروں کو سناتے ہیں حضور میں مر گیا, تویز کر دیں, دعا کر دیں, یہ کر دیں. کہتے ہیں دعائیں کریں, ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. تو وہ تو نبی تھے, وہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے, کیونکہ ان کے تو کلیجے پر کٹاریاں چل گئی ہوں گی. جب امتی آ کے کہتا ہوگا حضور میں مصیبت میں ہوں, تو حضور دکھی ہو جاتے تھے. تو وہ دیکھتا تھا کہ سارے آ کے میرے نبی پر دکھ ڈالتے رہتے ہیں, کوئی میرے نبی کو خوش نہیں کرتا. تو عبداللہ 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا دیتے تھے. لطیفہ, شگوفہ, چٹکلا, جس سے نبی سنتے تو حضور خوش ہو جاتے, دندان مبارک سے دودھ چھلکنے لگ جاتا, حضور حشاش بشاش ہو جاتے. پھر امتی نے آ جانا, وہ ڈاکٹر صاحب نے آ جانا, عاشق صاحب نے آ جانا, نئی صاحب نے آ جانا, پھر جی مر گئے کچھ کر دیو سارے واسطے. پھر پریشان ہو گئے حضور. پھر ایک عبداللہ نے پھر لطیفہ سنا دیا اور پھر حضور خوش ہو گئے. تو صبح سے لے کر شام تک مصطفیٰ کو لطیفے سناتا رہتا اور حضور خوش ہوتے رہتے تھے. اس وجہ سے حضور نے فرمایا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کا دکھ کم کرتا تھا. خدا کیا فرماتا ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. حبیب ہم نے کیا تیرے بوجھ کو آسان نہیں کر دیا جس سے تیری کمر دکھتی جاتی تھی؟ تو وہ حضور کے بوجھ کو کم کرتا تھا اور خدا کی سنت میں شامل ہوتا تھا. حضور کو اس لیے پسند آیا کہ یہ میرا بوجھ کم کرتا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا عاشق رسول ہے, یہ میرا خیال کرتا ہے میرے بوجھ کا. اب آپ کہیں گے حضور ہم بھی ایسے کیا کریں, ہم بھی ایسے کرتے ہیں. بولیے نا, ہم بھی ایسے کرتے ہیں, عشق مصطفیٰ کے نعرے میلاد مناتے ہیں, شرابیں ہم بھی پیتے ہیں, جو ہم بھی کھیلتے ہیں, پھر کہہ دیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو حضور بھی کہیں گے کہ ہاں میرا عاشق رسول ہے. تو ایسے نہیں ہے. قانون کو سمجھیے, مصطفیٰ نے اس کو ہر اس وقت کوڑے مارے جب بھی اس نے شراب پی. حضور کیا کرتے تھے, جب وہ شراب پی کے آتا تو کہتے پکڑ لو اس کو, اسے پکڑ لو, لٹاؤ اس کو, کبھی اتارو اس کو, کوڑے مارتے. جب پوری شریعت کی حد نافذ ہوتی حضور سمجھتے کہ سارے گناہ دھل گئے ہیں, صاف ہو گیا ہے, یہ پاک ہو گیا ہے, پھر کہتے کوئی نہیں میرے بچے آ جا میرے پاس. پھر خود ہی بیٹھ کر مرہم لگایا کرتے تھے. آئے کامل مرشد ایسا ہو گئے جب ٹوپی وانگن چھٹے, سبحان اللہ, خود ہی پہلے زخم دیتے, جب میل نکل جاتا نچوڑ دیتے, پھر کہتے آ جا میرا عاشق ہے. پھر خود ہی مرہم لگاتے, پھر دوبارہ شراب پیتا تو پھر حضور لٹا لیتے, پھر کوڑے مارتے. پھر جب پوری سزا نافذ ہو جاتی, پاک ہو جاتے وہ, پھر کہتے ہاں تو میرا عاشق رسول ہے. توجہ ہے آپ کی. سو صاحبان ذی وقار کہنے کا مقصد یہ, حتیٰ کہ اس شخص نے پھر شراب سے توبہ کر دی اور وہ نماز کی طرف آ گیا. توجہ ہے آپ کی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازوں میں کوتاہی, نمازیں نہ پڑھنے سے آپ کو عذاب ملے گا, پر اس عذاب سے جو چیز بچائے گی وہ عشق مصطفیٰ ہے, وہ حضور کی محبت ہے. نماز سے آپ کی پکڑ تو ہوگی, نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے پکڑ ہوگی. مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوزخ کی آگ میں جلتے ہوں گے. آگ میں جہاں تک میری امت کے ہوں گے, یہاں تک آگ پہنچ گئی ہوگی, پر مجھے اذن شفاعت ہوگا نبی جس کا دل کرتا ہے جا کے نکال کر لے آئے. جس کی مرضی ہے, آپ کی جس کی مرضی ہے اس کو آگ سے نکال کر لے آئیں. حکم یہ ہوگا جس کے دل میں رتی برابر بھی آپ کی محبت ہے, حضور کو نکال کر لے آئیں. ہلکی سی محبت ہے جس کے دل میں, مصطفیٰ جائیے اور اس کو نکال کر لے آئیے. توجہ ہے آپ کی. سو نماز نہ پڑھنے سے جو عذاب ہے, اس عذاب کو ٹالنے کی دوا محمد مصطفیٰ سے عشق ہے, حضور کی محبت ہے. بیٹھیے آپ. توجہ کیا آپ نے. اب اسی طرح سے بنو تمیم کا وہ شخص, آپ توجہ کر رہے ہیں, میں آپ کی گفتگو کے آخری مراحل میں, اب چونکہ یہ آخری نقطہ ہے اس لیے میں اس پر ذرا زور دے رہا ہوں. آخری نقطہ ہے.
بنو تمیم گئے، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ وہ یمن کا مال آیا تھا، جناب علی نے بھیجا تھا، حضور نے 4 حصے کیے، بدری صحابہ میں 2 حصے تقسیم کیے، حضور کی عادت تھی، اور باقیوں میں ایک حصہ دیا۔ تو اس بنو تمیم کے ایک لونڈے نے کہا کہ اے رسول اللہ عدل کیجئے، حضور کی رگیں عاشقی پھول گئی یہاں سے، کہا ارے وہ شخص، اگر میں آمنہ کا لال عدل نہیں کر سکتا تو اس کائنات میں کون ماں کا جایا ہے کہ جو عدل کرے؟ اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو اس جواب پر وہ شخص سیخ پا ہوا، تمیمی، بنو تمیم کا وہ شخص اٹھا، میرے نبی کی طرف پشت کر کے واپس جانے لگا۔ حضرت عمر پاک نے یا حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلواریں نکال لی، کہ حکم دے یا رسول اللہ اس کا سر قلم کر دے۔ جرأت کیسی ہوئی آپ کی طرف پشت کرے؟ صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی کی طرف کو پشت کرے، حکم دے اس کا سر قلم کر دے۔ حضور نے کہا تلواریں میان میں کر لو، نیچے کر لو تلواریں۔ پھر وہ جب چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس کی پشت سے، یعنی اس کے پیچھے سے ایک ایسی نسل برآمد ہوتے دیکھ رہا ہوں، اس کی اولاد نہ ہوگی اور اس کے ماننے والے ہوں گے کہ اے میرے صحابیوں، جب وہ نمازیں پڑھیں گے تمہیں اپنی نمازیں ان کے آگے چھوٹی لگیں گی، جب وہ تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو ان کے منہ سے پھول جھڑیں گے، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کی قرآن میں ایسی حلاوت ہوگی، ایسی مٹھاس ہوگی کہ کانوں میں رس گھولا کرے گی، اور جب وہ تسبیح و تحلیل کریں گے تم ایسی تسبیح نہیں کر سکتے، جب وہ تقریریں کرتے ہوئے روئیں گے تم ایسا رونا نہیں رو سکو گے، پر دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، پر مصطفیٰ کے وجود سے محبت نہیں ہے، عدم مصطفیٰ نہیں ہے۔ یعنی نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی چوکٹ پر خدا شاہد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، جب تک جب تک حضور کی محبت نہیں، حضور کی پکار پر لبیک کہنا، اس کی اہمیت کو تم جانتے نہیں ہو، تب تک تمہاری نمازیں، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے حج، ان سب کی میرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام ایجابات ہیں۔ اگلی حدیث جو کہ آخری حدیث ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ ایک روایت میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول احمد بن حنبل ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، ابن خزیمہ نے بیان کیا اور حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے، انہیں آواز دی اے ابی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی طرف توجہ تو کی لیکن جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر کدھر جا رہے ہیں؟ حاجت کے لیے چلے جائے۔ پھر نماز مختصر پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام۔ اے ابی، جب میں نے تجھے پکارا تو جواب دینے سے کیا چیز تمہیں مانی ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ بولیے آپ نے فرمایا کیا تم نے میری طرف کی گئی اللہ تعالیٰ کی وحی میں یہ فرمان نہیں سنا کہ جب بھی رسول اللہ تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہو تو فرما برداری کی طرف اس کی طرف جواب دیتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہو جایا کرو؟ کیا نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا بولیے نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی ذات پر نماز کو قربان کرنا یہ جنہوں قدر اصحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ نہیں رہا؟ کیا بھول گئے عصر کی نماز کو؟ عصر کے وقت کو بھول گئے؟ یا آپ میں سے کون میں عراق کے دورے پہ گیا تھا؟ جب میں عراق گیا تھا آپ لوگ ساتھ تھے، جب میں مدینہ اور مکہ گیا تھا کون ساتھ تھے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں پر رسول اللہ نے سورج کو پلٹایا تھا؟ پلٹایا یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ جہاں پر ایک مسجد تھی وہ جہاں پر انہوں نے جگہ ایک ہموار کر دی۔ پھر میں نے اکیلے جا کر ایک اور مقام جو خیبر کے پاس ہے، جو ایک پہاڑ تھا، سفید پہاڑ ہے وہاں پر بھی سورج پلٹایا گیا تھا، 2 مقامات۔ میں اکیلا تھا، ہم نے اس کی زیارت کی۔ پھر ہم نے عراق میں بھی زیارت کی جگہ کی، یاد ہے آپ کو؟ کون کون گیا تھا عراق میرے ساتھ؟
آپ نے کی تھی نا وہ جہاں ایک مینار سے بنا ہوا تھا جہاں جناب علی پاک نے سورج پلٹایا تھا، مقام ہلا تھا وہ، آپ بھی تھے، مقام ہلا پر بھی انہوں نے پلٹایا تھا۔ اب ذرا سنیے، آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ گود میں ہے جناب علی کی، گود میں ہے جناب علی کی، عصر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت گزر رہا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، گزرتا گزرتا گزر گیا، عصر کا زمانہ گزر گیا، علی کا آنسو ٹپک پڑا، نبی کے رخسار پر گرا، نبی کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا حضور عصر کا زمانہ گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، میری نماز قضا ہو گئی۔ پوچھا قضا پڑھنا ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ کہا قضا کے لفظ سے تو واقف ہی نہیں ہوں، لیکن اب کیا کروں کہ عصر کا زمانہ گزر گیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی، یہ زمانے کی تیرے اور میرے سامنے کیا مجال کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو؟ انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبتا ہوا سورج یہ کہتا ہوا واپس پلٹا کہ جس مقام پر زمانے کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ تو جو نبی کی محبت میں، نبی کی زیارت میں، نبی کی پکار پر اپنی نمازوں کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے اختیارات کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ان کے لیے زمانے بھی واپس لوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے زمانے بھی بولیے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث تھی بخاری کی، ڈیٹ سے ختم آخری بخاری کی حدیث تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک شخص ہے اس کو قتل کر کے آئے۔ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضور نے نشانی بھی بیان فرمائی کہ اس طرح کا شخص ہوگا، ناک چپٹی ہوگی، ماتھا چھوٹا ہوگا، آنکھیں ایسے باہر کو ڈرونی شکل ہوگی، باہر کو ہوگی، اس کو جا کے قتل کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، یہ بخاری مسلم متفقون علیہ حدیث ہے، وہ گئے، جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اسے قتل نہیں کیا، وہ واپس آ گئے۔ پھر اس طرح عمر فاروق کو انہیں واپس آئے، ان کا قتل کر دیا، کہا یہ رسول اللہ نہیں، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس لیے میں نے قتل نہیں کیا، میرا دل تھوڑا نرم ہو گیا۔ تو کہا جب میں نے کہا تھا قتل کرنے کو تو قتل کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، وہ بھی جب گئے تو اس کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، نماز میں روتے ہوئے دیکھا، تو اس کے گریے کو دیکھ کر میں کیا نا کہ وہ ایسے روئیں گے کہ ہمارے دل بھی رونے لگ جاتے ہیں، تو اس کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں بھی رحم آ گیا، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، نہ قتل کیا، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مارا؟ کہا یا رسول اللہ وہ بہت گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا نماز میں، تو میں نے نہیں اس کو مارا۔ تو پھر آپ نے جناب علی پاک کو کہا کہ آپ جاؤ اور اس کو قتل کریں۔ جب وہ وہاں پر گئے تو اس وقت وہ شخص جا چکا تھا، وہاں پر نہیں تھا۔ پھر حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر حضور کے وصال کے بعد جب میرے آمنے سامنے آیا تو میں نے اس شخص کو پہچان لیا، اسے اسی مقام پر قتل کر دیا، کیونکہ میرے نبی نے یہ حکم دیا تھا۔ سو نمازیں نہ دیکھو، مصطفیٰ کی پکار کو سنو۔ اگر مصطفیٰ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، نماز کے اندر اس کا سر تن سے جدا کر دو اگر مصطفیٰ یہ کہہ دے، کیونکہ حکم مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حکم مصطفیٰ سے بڑھ کر خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔
نبی کی پکار پر لبیک کہنا یہ خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اس سے بڑھ کر میرے اللہ کو کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی چوکٹ پر خدا شاہد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. دعا ہے کہ خدا پروردگار اس کلام کو دل دماغ سے وجود سے اندر و باہر سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اے باپ جو دو زانو بیٹھ سکتے ہیں دو زانو بیٹھیں.